شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، چڑیل، پچھل پیری اور ڈائن، یہ جنات کی ایک ایسی قسم ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ اگر کسی انسان پر ایک دفعہ قابض ہو جائے یا اس کا کسی انسان پر اثر ہو جائے تو یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اس انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی اگر انسان ایک دفعہ چڑیل کے سائے میں آ جائے تو پھر اس کا بچنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کسی انسان کی ایک کہانی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو میرے ایک لسنر نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی یاسر شیئر کر رہے ہیں ایبٹ آباد سے۔ یاسر کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے بڑے بھائی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک نہایت ہی ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی جو تھے، میرے بڑے بھائی کا نام عمیر تھا، تو وہ بہت ہی زیادہ جیسے ایکٹیو رہنا ان کی نیچر تھی، اسٹڈیز میں بھی بہت اچھے تھے اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی تھے۔ ان کو عادت تھی، وہ ایکسرسائز بہت زیادہ کیا کرتے تھے، جاگنگ بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو اکثر گھر والے ان کو یہ کہتے تھے کہ بہت جلدی اتنی صبح باہر نہ جایا کرو، کیونکہ جس جگہ پر ہم لوگ رہتے تھے وہ حصہ ایسا تھا جیسے کچھ زیادہ ہی پہاڑی علاقہ تھا، جس طرف ہم لوگوں کا ایریا تھا، جہاں پر ہم لوگوں کا گھر تھا۔ لیکن پھر بھی بھائی ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم لوگوں کا اپنا علاقہ ہے، بھلا مجھے کیا ہونا ہے۔ اپنے روٹین کے مطابق ایک دفعہ میرے بھائی صبح واک کرنے کے لیے فجر کے بعد ہی کہیں نکل گئے۔ سب کو پتہ ہوتا تھا ان کی روٹین ہے، یہ جاتے ہی جاتے ہیں۔ تو بھائی کو جب گئے ہوئے کافی زیادہ دیر ہو گئی، تو بھائی جب وہاں سے واپس آئے تو اتنی دیر میں امی جاگ چکی تھیں۔ امی نے دیکھا کہ بھائی گھر آئے ہیں اور کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ پہلے وہ واپس آتے تھے، امی سے بات وغیرہ کرتے تھے، پھر جا کر اپنے کمرے میں سوتے تھے۔ لیکن اس دن بھائی نے امی سے بھی کوئی بات نہیں کی اور جا کر اپنے کمرے میں سو گئے۔ امی کو تھوڑا عجیب لگا، پھر امی نے یہ سمجھا کہ شاید تھک گیا ہوگا، اس لیے میرے سے بات نہیں کی۔ تو امی کچن میں کام کرنے لگی، ناشتہ وغیرہ بنانے لگ گئی۔ ہم لوگوں کو جگایا، ہم لوگوں نے کالج جانا تھا، تو بھائی بھی کالج ہی جاتے تھے تب، لیکن وہ جاگے نہیں۔ امی 2 دفعہ گئیں تو 2 دفعہ جگایا، پھر بھی نہیں جاگے۔ تیسری دفعہ بھائی خود باہر آئے اور آ کر امی سے یہ کہنے لگے کہ ابھی میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ امی نے یہ کہا کہ میں تو پہلے آئی تھی جگانے کے لیے، لیکن تم بہت زیادہ گہری نیند میں تھے تو میں واپس آ گئی۔ امی کو بھائی تھوڑے سے پریشان لگ رہے تھے، لیکن بھائی نے امی سے کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح سے 1-2 دن گزر گئے، پھر بھائی کی وہی حالت تھی، چپ رہنا، بالکل نہ بولنا نہ بات کرنا، ہر وقت کھوئے کھوئے رہنا، عجیب حالت سی ہو گئی تھی، بخار بھی تھا بھائی کو تو چوتھا دن تھا تو بھائی کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے بھائی نے صبح تقریباً 4:30 بجے کا ٹائم تھا، بھائی کے کمرے سے چیخوں پکار شروع ہو گیا۔ میرے بھائی کا کمرہ 2nd فلور پر تھا۔ ہم لوگوں نے جب بھائی کی اس طرح سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو ہم لوگ فوراً سے اوپر گئے تو دیکھا کہ بھائی بہت عجیب طرح سے آدھے اپنے بیڈ کے اوپر تھے، آدھے بیڈ سے جیسے نیچے الٹے ہوئے تھے۔ ان کو جیسے اٹھایا، ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، تھر تھر کانپ رہے تھے اور آنکھیں ایسے جیسے باہر کو نکلی ہوئی ہیں۔ امی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اور بھائی کے ہاتھ بھی اتنے عجیب ہوئے تھے، اتنے گرم اور ایسے تھے جیسے ٹیڑھے ہوئے ہیں۔ امی نے جب پوچھا تو وہ بہت زیادہ اس وقت گھبرائے ہوئے تھے۔ ابو بھی آ گئے، پانی وغیرہ پلایا، ادھر کرسی پڑھ کر پھونکی تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے مار دے گی۔ امی نے یہ کہا کہ کون مار دے گی؟ بار بار پوچھ رہے تھے، بس وہ مجھے مار دے گی، ایک ہی بات کہتے تھے، مجھے مار دے گی۔
امی نے جب پوچھا کہ کیا ہوا ہے، ہمیں ساری بات بتاؤ، کون مار دے گی، تم اتنے دنوں سے کیوں اتنے خاموش ہو، نہ بولتے ہو نہ کوئی بات کرتے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ بھائی نے یہ کہا کہ آج سے 3 دن پہلے کی بات ہے، میں صبح کے ٹائم جب واک کرنے جاتا تھا تو آج میں نے ایک راستہ چینج کیا اور میں لانگ روٹ پر گیا، میں کافی زیادہ بھاگتا ہوا، جوگنگ کرتا، واک کرتا ہوا کافی آگے نکل آیا، تو وہ درختوں کی بہت زیادہ گھنی جگہ تھی، کافی زیادہ اونچائی پر تھی وہ جگہ۔ میں نے وہاں پر ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ جب میں نے وہ روشنی دیکھی تو میرے ذہن میں ایک خیال سا آیا کہ پتہ نہیں یہ کس چیز کی روشنی ہے، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں۔ جب میں اس روشنی کے پاس جاتا گیا تو وہ بالکل چھوٹی سی ہو کر غائب ہو گئی۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، لیکن اس کے بعد میرا سر بہت زیادہ بھاری سا ہونے لگ گیا تھا۔ میں واپس آ گیا، میرا بولنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، عجیب سی میری کنڈیشن ہو گئی تھی۔ دوسرے دن جب میں وہاں پر گیا تو میں جان بوجھ کر اس طرح گیا کہ آج وہاں پر روشنی ہوگی یا نہیں۔ تو جب میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک روشنی میں نے پھر دیکھی اسی ٹائم پر۔ میں اس روشنی کے تعقب میں گیا تو وہ روشنی ایک درخت کے پیچھے گئی، ایسے لگتا تھا جیسے باقاعدہ کوئی لائٹ سی ہے۔ وہ لائٹ جب اس درخت کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک چھوٹے سے قد کی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، سر کے درمیان میں ایک سینگ بھی تھا اور چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن اس نے مجھے آوازیں دینا شروع کر دی اور وہ باقاعدہ میرے پیچھے بھاگی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، مجھے یہ لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا، شاید کوئی جانور ہوگا، شاید اس طرف کوئی اس قسم کا جانور ہو۔ تیسرے دن جب میں گیا تو میں اس طرف نہیں گیا، میں جس طرح پہلے واک کیا کرتا تھا، جوگنگ کیا کرتا تھا، میں اسی سائڈ پر گیا۔ اس سائڈ پر جب میں گیا تو مجھے باقاعدہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی چلتا ہے اور مجھے کوئی آوازیں دیتا ہے۔ ایک جگہ پر آ کر مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ مجھے کسی نے بہت زور سے آ کر پیچھے سے دھکیلا ہے۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں وہاں سے بھاگنے لگا تو پھر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، میں ڈر کے واپس آ گیا۔ اب آج کی رات کی بات ہے، جب آپ مجھے صبح جگانے آئی تھیں تو مجھے باقاعدہ ایسا لگا تھا کہ میرے بستر کے اوپر سے مجھے کسی نے اچھال دیا ہے، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ آج رات میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور میرے کمرے میں کوئی چل کر آیا ہے اور اس نے میرے پاؤں پر آ کر جیسے میرے پاؤں سے مجھے جگانے کی کوشش کی ہے۔ میں بہت زیادہ گہری نیند میں تھا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو وہی عورت بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی میرے پاس کھڑی ہوئی تھی اور مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ تم آج آئے نہیں اور میں تمہارے پیچھے آ گئی ہوں۔ امی وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اب میرے بھائی کافی زیادہ سمجھدار تھے، انہوں نے آج تک ایسا کوئی مذاق بھی نہیں کیا تھا، لیکن ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ امی بھی سمجھ گئیں کہ شاید یہ ویران جگہوں پر جاتا ہے تو شاید یہ ڈر گیا ہو، کوئی جنات وغیرہ کا معاملہ ہوگا۔ اسی دن کی بات ہے، امی نے ہم سب جاگ گئے، اس دن ہم لوگ کالج بھی نہیں گئے، میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ جب بیٹھے ہوتے تھے تو ان کی آنکھوں میں سے پانی بہنے لگ جاتا تھا، بولتے نہیں تھے لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ رو رہے ہیں، اور جب ان کو ہلاتے جلاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کا سکتہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو پھر میرے ابو کے ایک دوست تھے، وہ آئے، ان سے ساری بات کی۔ بھائی زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتے تھے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی، عجیب ان کی حالت ہو گئی، نہ ہم لوگوں سے بات کرتے تھے، ہم لوگ بلانے کی بھی کوشش کرتے تھے لیکن وہ بات نہیں کرتے تھے۔ تقریباً 2-3 دن کے اندر اندر ان کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے کمرے میں ان کے علاوہ بھی کوئی بولتا ہے۔ جب جا کر دیکھتے تھے تو کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، ان کا کمرہ خالی ہوتا تھا۔ بھائی کو جب ڈھونڈتے تھے تو بھائی چھت کے ایک کونے میں بیٹھے ملتے تھے۔ عجیب میرے بھائی کی حالت ہو گئی تھی، وہ عجیب و غریب طرح سے زمین کے اوپر بیٹھ کر عجیب و غریب نقشے بناتے رہتے تھے۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میرے وہی بھائی ہیں جو اتنے ہنسمکھ، اتنے ہنستے کھیلتے اور سب سے پیار محبت کرنے والے، اتنے ایکٹیو پرسن جو تھے۔ یہ حالت ہو گئی۔ 3 دن میں ان کی یہ کنڈیشن ہوئی تو ابو نے جب دیکھا کہ اب یہ تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، ابو نے اپنے ایک دوست سے بات کی کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت سا خراب ہے، ایسا لگتا ہے وہ کسی جگہ سے ڈر گیا ہے۔ تو انکل نے یہ کہا کہ وہ ایک عامل صاحب کو جانتے ہیں، وہ دم کرتے ہیں، ان کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ جب میرے بھائی کو وہاں پر لے کر جانا تھا، میرے بھائی نے اتنا شور مچایا کہ میں نے وہاں پر نہیں جانا، میں وہاں پر جاؤں گا تو وہ مجھے مار دے گی، وہ میرے ساتھ ہے، وہ ابھی بھی میرے پاس کھڑی ہے، وہ کمرے میں کھڑی ہے، وہ اوپر کھڑی ہے، عجیب و غریب طرح سے پاگلوں والی باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ قرآن پاک کوئی پڑھتا تھا تو میرے بھائی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، وہ چیز ان کو نقصان پہنچاتی تھی، اٹھا کر بیڈ سے نیچے پھینکتی تھی۔ بالآخر جیسے کیسے کر کے ابو
میں اور میرے وہ جو ابو کے دوست تھے وہ ان کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا، ہم لوگ 4 لوگ میرے بھائی کو لے کر ایک عامل صاحب کے پاس گئے۔ وہ جو عامل صاحب تھے ایک گاؤں میں تھے، ان کے پاس گئے، وہاں پر باقاعدہ ان کا وہ آستانہ ٹائپ جگہ بنی ہوئی تھی۔ وہاں پر جب لے کر گئے تو میرے بھائی نے ان کو اتنی گالیاں دی، ہم لوگ سارے پریشان ہو گئے بھی یہ بزرگ ہیں تو ان کو یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو کچھ مت کہیں۔ گالیاں دینے لگے، عجیب و غریب باتیں کرنے لگے، ان کے ابو کا نام بتانے لگے۔ پھر عامل صاحب نے ہم لوگوں کو اشارہ کر دیا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جو یہ کرتا ہے اس کو کرنے دو ایک دفعہ۔ ان کے وہاں پر کچھ چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، میرے بھائی نے وہ چارپائیاں الٹی کر دیں، ایسے جیسے بالکل وہ ایب نارمل ہو چکے ہیں۔ جب یہ کام زیادہ بڑھنے لگ گیا تو وہ 1-2 لوگوں کی طرف بڑھے ان کو مارنے کے لیے۔ تب وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو کہا کہ اس کو پکڑ کر ادھر بٹھاؤ میرے پاس۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان آدمیوں نے پکڑ کر بٹھایا تو وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے کوئی چیز پڑھ کر جیسے میرے بھائی کے اوپر پھونکی، میرا بھائی تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ ہم لوگ سارے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان عامل صاحب نے میرے بھائی کو بالکل یہ بالوں کے جہاں پر ماتھا ہوتا ہے یہاں سے بالوں کو پکڑ لیا اور یہ کہنے لگے کہ بتاؤ تم کون ہو اور اس لڑکے کو کیوں تنگ کر رہے ہو۔ پہلے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر جب انہوں نے دوسری دفعہ پھر پڑھ کر کچھ پھونکا تو پھر وہ چیز میرے بھائی پر حاضر ہو گئی۔ اس نے اپنا نام بھی بتایا، کوئی عورت تھی، اس کا یہ کہنا تھا کہ میں فلاں جگہ پر فلاں درخت پر میرا بسیرا، میں وہاں پر رہتی ہوں، یہ وہاں پر آیا تھا تو مجھے یہ اچھا لگا تو میں اس کے پیچھے پڑ گئی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ بڑی کوشش کی ان عامل نے کہ وہ میرے بھائی کے جسم سے نکل جائے، بڑے صدقے خیرات بھی بتائے، بڑے تعویذ بھی دیے، اس مخلوق نے میرے بھائی کی جان نہیں چھوڑی۔ تقریباً 3-4 سال میرے بھائی کی زندگی بالکل خراب ہو چکی تھی، نہ ہم اس کی شادی کر سکتے تھے، اس کی شادی کی کوشش کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا تھا۔ میرے بھائی کی پڑھائی ختم ہو گئی، وہ جیسے ایسے ہو گئے تھے جیسے بالکل ناکارہ انسان ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بہت کوشش کرتے تھے کہ یہ زندگی کی طرف واپس آ جائے، بہت سی جگہوں پر لے کر گئے۔ 3-4 سال اس مخلوق نے میرے بھائی کو بہت زیادہ تنگ کیا۔ میرے بھائی بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے، کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں تھے، اسموکنگ بہت زیادہ کرنے لگے تھے، سارا دن گھر کی چھت پر بیٹھے رہتے تھے، ہم لوگوں کا اپنا گھر تھا۔ میرے بھائی نے چھت کی دیواریں بھر دی تھیں، وہ ایسے ایسے ڈراؤنے نقشے بناتے تھے، ایسے ایسے ڈراؤنے چہرے بناتے تھے جن کو دیکھ کر خوف آتا تھا، اور ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ میرے بھائی باقاعدہ ان سے باتیں کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں۔ جب میرے بھائی کا ہم لوگ بہت زیادہ علاج شروع کرواتے تھے تو ہم لوگوں کو اپنے گھر میں عجیب و غریب چھوٹی سی ہائٹ کی پرچھائیاں نظر آتی تھیں۔ پھر کراچی میں ہم لوگوں کو کسی نے بتایا کہ وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ عامل ہیں، وہ اس مخلوق کو کور کر سکتے ہیں۔ 3 سال ہو گئے تھے میرے بھائی کو بیمار ہوئے ہوئے۔ ہم لوگ کراچی تک اپنے بھائی کو لے کر گئے، وہاں پر ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیوز تھے، ان کے پاس سٹے کیا، انہوں نے میرے بھائی کا بہت علاج کیا، ہر حد تک علاج کیا، ان کو ویرانوں میں لے کر جاتے تھے، وہاں پر ان کی اوپر سے وہ چیزیں پھینکتے تھے کہ شاید وہ مخلوق چھوڑ دے۔ بالآخر تقریباً 4-4.5 سال کے بعد میرا بھائی نارمل ہونے لگ گیا، ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگ گیا، ہم لوگوں میں گھلنے ملنے لگ گیا، اس کی آنکھیں نارمل ہو گئیں۔ جب اس مخلوق کا میرے بھائی پر اثر ہوتا تھا تو میرے بھائی کی آنکھیں بہت عجیب ہو جاتی تھیں، ان کا کلر ہی بدل جاتا تھا، ان کا آئی بال بہت زیادہ وائٹ ہو جاتا تھا، ہم لوگ ڈر جاتے تھے، اس کی آنکھوں میں دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تقریباً 4.5 سال کے بعد میرے بھائی نے نارمل ہونا شروع کیا، پھر ہم لوگوں نے اس کی شادی کر دی، لیکن میرے بھائی کی اولاد نہیں ہوئی، بہت علاج کروائے تو پھر بھی انہیں پیر صاحب کے پاس لے کر گئے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ مخلوق اس سے پیچھے تو ہٹ گیا لیکن اس کا اثر اس پر رہے گا، اگر اس کی کوئی اولاد ہوئی بھی تو وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ پھر میرے بھائی اپنی مسز کے ساتھ باہر چلے گئے، اب وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں، ان لوگوں نے ایک بیبی بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائی کی زندگی کی ایک کہانی ہے۔ ابھی بھی میرے بھائی کو کبھی کبھی ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے، اگر وہ کسی ویران جگہ پر جائیں تو ان کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ تو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز کبھی بھی ایسی ویران جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر انسان کی آمد و رفت نہ ہو، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ کس جگہ پر کیا ہو سکتا ہے۔ یہ میرے بھائی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ یاسر آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نوید شیئر کر رہے ہیں۔ نوید کہتے ہیں میں میاں والی کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا ہوا تھا تو
اس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. شام ہوگی, میں گھر واپس آ رہا تھا. میں ایک جگہ سے گزر کر آ رہا تھا. اس جگہ کے راستے میں ایک قبرستان آتا تھا. ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی, مغرب سے پہلے کا ٹائم تھا. میں وہاں سے گزر رہا تھا تو بالکل قبرستان کے باہر جیسے گیٹ ہوتا ہے ایک دیوار تھی, وہاں پر میں نے ایک بوڑھے شخص کو بیٹھے دیکھا. وہ بوڑھا شخص اس طرح سے اشارے کر کے باتیں کر رہا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے بڑا عجیب لگا. مجھے لگا کہ شاید کوئی دیوانہ ہے, کوئی پاگل ہے جو دیکھو ہواؤں سے باتیں کر رہا ہے. مجھے تھوڑا سا دیکھ کر ترس بھی آیا. میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو کچھ پیسے دے دیتا ہوں تو اس کی ہیلپ ہو جائے گی. بزرگ تھا کافی. میں نے اس کے پاس اپنا بائک کھڑا کیا تو میں نے کہا, بابا جی آپ کون ہیں اور یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں اور کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اس وقت بھی باتیں کیے جا رہا تھا. میں نے انہیں پھر بلایا کہ بابا جی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں, یہ پیسے لے لیں. ان کو تو ایک دم غصہ آ گیا. غصے سے کہنے لگے, میں بھکاری نہیں ہوں, نہ ہی میں پیسے مانگتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں, کس سے باتیں کر رہے ہیں, کس کو اشارے کر رہے ہیں؟ اس نے یہ کہا کہ میرے پاس جنات ہیں, یہ میرے سامنے جنات بیٹھے ہوئے ہیں, بہت زیادہ جن بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے باتیں کر رہا ہوں. میں ہنسنے لگ گیا. مجھے یقین ہو گیا کہ شاید یہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ کہاں ہیں جن, مجھے تو نظر نہیں آ رہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے, جب تک میں تمہارے پیچھے بھیجوں گا نہیں تمہیں نظر نہیں آئیں گے. میں نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, مجھے تو پھر جن دیکھنے کا بہت شوق ہے, مجھے بھی کوئی جن دکھائے, میں نے بھی جن دیکھنا ہے. تو بابا جی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, تمہارے گھر آج رات کو جن بھیجوں گا. میں نے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے میرا گھر کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس بات کو چھوڑو, تمہارے گھر آج رات کو جن بھیجوں گا. مجھے ان کی باتوں پر ہنسی آنے لگی. میں نے اپنا بائک سٹارٹ کیا. مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ جیسے شاید دماغی توازن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں کریں. میں اپنے گھر آ گیا. بات مذاق میں آئی گئی بات ہوگی. میں نے اتنا خاص غور ہی نہیں کیا, نہ ہی کسی کو بتائی یہ بات. تو سردیوں کا موسم تھا, نومبر کا اینڈ اور دسمبر کا بالکل سٹارٹ تھا. میں لیٹ نائٹ اسٹڈیز کرتا تھا. ہم لوگوں کے کالج میں ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے تھے. میں نے اپنا ٹیسٹ تیار کیا تو میں اپنے کمرے میں لائٹس آف کر کے سو گیا. تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا کہ مجھے اپنے کمرے میں بکری کے بولنے کی آواز آنے لگی. ہم لوگوں کا جس جگہ پر گھر تھا, نہ تو وہاں پر کبھی کوئی کسی نے بکریاں رکھی تھیں, نہ ہی کبھی ہم لوگوں نے اس ایریے میں کوئی بکری دیکھی تھی. بکری کی جب بولنے کی آواز آئی تو ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی. ایسے لگ رہا تھا بالکل میرے کان کے پاس بکری بول رہی ہے. میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. جیسے میں اٹھ کر بیٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں, میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا, جس کو میں خود بند کر کے سویا تھا سردی کی وجہ سے. دروازے کے درمیان میں سفید کلر کی ایک بکری کھڑی ہوئی تھی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس بکری کو وہاں پر کھڑے دیکھا جس کی آواز میرے کانوں کے پاس آ رہی تھی. وہ بکری باقاعدہ اس وقت بولی بھی. میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ بکری کہاں سے آئی ہے. ہم لوگوں کے گھر میں تو کوئی بکری نہیں ہے, اور نہ ہی ہم لوگوں کا گیٹ کھلا ہوتا ہے, نہ دیواریں اتنی چھوٹی ہیں کہ بکری اندر آ سکے. وہ بکری وہاں پر کھڑی ہو کر بول رہی تھی, اور بولتی بولتی ہم لوگوں کے کمرے کے ساتھ بالکل ایک برآمدہ سا تھا. اس برآمدے کی طرف جیسے وہ بکری ٹرن ہوئی, میں فوراً سے اٹھا کہ میں باہر نکل کر دیکھتا ہوں آخر یہ کون ہے. جب میں اٹھا, میں باہر نکل کر میں دیکھنے لگا تو کہیں بکری کا نام و نشان بھی نہیں تھا. میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا. اب میرا دل بہت زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا, خوف زدہ ہو گیا تھا. میرے ذہن میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بابا جی کی بات آ گئی, جنہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آج تمہارے گھر جن بھیجوں گا تو تمہیں پتہ چلے گا. اب مجھے وہم ہونے لگ گیا کہ کہیں یہ کوئی جنات نہ ہو جو بکری کے روپ میں میرے سامنے آیا ہے. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. ابھی میں جاگا ہی ہوا تھا, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, مجھے ڈر بہت لگ رہا تھا. میں نے اپنے کمرے کی لائٹ بھی آن کر دی. اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جیسے ہم لوگوں کے ذہن میں کوئی چل پھر رہا ہے. وہ بالکل بھی میرا وہم نہیں تھا. ایسے لگتا تھا کوئی چل کر میرے دروازے تک آتا ہے اور میرے دروازے کو کوئی پش کر کے کھولنے کی کوشش کرتا ہے, اور دروازہ نہیں کھلتا. میں نے اندر ہی بیٹھ کر اتنا خوف زدہ تھا کہ میں نے پوچھا, باہر کون ہے, مجھے کیوں ڈرا رہے ہو, کون ہے باہر؟ تو مجھے کوئی آواز نہیں آئی. باقاعدہ 2 سے 3 دفعہ کمرے کے دروازے کو کسی نے دھکیلا. میری حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی. وہ جو بکری کی آواز تھی 1 سے 2 دفعہ مجھے دوبارہ بھی سنائی دی. جب بکری کی آواز مجھے سنائی دی, میں نے فوراً سے اٹھ کر دروازہ کھولا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بکری کہاں پر بول رہی ہے. میں نے دیکھا ہم لوگوں کے گیٹ کے پاس ہم لوگوں نے وہ جو ایک بیل ہوتی ہے جس کے اوپر اورنج کلر کے فلاورز لگتے ہیں, جھمکا بیل بھی اس کو بولتے ہیں, ہم لوگوں نے وہ لگائی ہوئی تھی. اس کے پاس وہ سفید کلر کی بکری کھڑی ہوئی تھی. میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا. ہم لوگوں کے ذہن میں ٹیوب لائٹس لگی ہوئی تھیں, اس کی روشنی میں وہ مجھے نظر آ رہی تھی.
ابھی میں اس بکری کو دیکھ ہی رہا تھا، میرے دیکھتے دیکھتے وہ میری آنکھوں کے آگے سے غائب ہو گئی۔ جب وہ غائب ہوئی تو میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ میں بھاگا اپنے جہاں پر سب سو رہے تھے، امی وغیرہ، ان کے پاس بھاگا، میں نے شور مچا دیا۔ امی وغیرہ جاگے، میں نے ان کو ساری بات بتائی، میں نے اس بزرگ کی بھی بات بتائی کہ میں نے ایسے ایسے آج قبرستان کے پاس ایک بابا جی کو دیکھا تھا، تو اس نے کہا تھا میں جن بھیجوں گا، اس نے تو ہمارے گھر کو چیز بھیج دی ہے۔ ابو نے مجھے بڑی تسلی دی، کچھ بھی نہیں ہے۔ باہر نکل کر دیکھا، کہیں کسی بکری کا نام و نشان نہیں تھا۔ البتہ ہم لوگوں کی وہ جو بیل تھی اس کے سارے پودے اور پتے جیسے کسی نے نوچ کر نیچے پھینکے ہوئے تھے۔ میری حالت بڑی خراب ہو گئی۔ ابو نے مجھے بتایا کہ بتاؤ کس جگہ پر تم نے وہ اس آدمی کو دیکھا تھا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا، میں ابو کو لے کر آیا اس قبرستان کے پاس، وہاں پر تو کوئی بندہ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے اندر بھی جا کر دیکھا، ہم لوگوں کو کہیں وہ بابا نظر نہیں آیا۔ ہم لوگوں نے گورکن سے پوچھا تو گورکن کا یہ کہنا تھا یہاں پہ تو اکثر ایسے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھتے ہیں، ان میں سے کچھ ڈرگز ایڈکٹڈ بھی ہوتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، تو مجھے تو اس حلیے کا کوئی بندہ نہیں پتہ، شاید آپ لوگ شام کو پتہ کر لیں، شاید شام کو آ کر دوبارہ بیٹھے۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے، گھر والے بھی بڑے ڈرے ہوئے تھے، بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں عجیب و غریب سے واقعات ہو رہے ہیں۔ کبھی کمرے میں سے کسی کے بولنے کی آواز آتی ہے، کبھی کمرے میں سے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ امی یہ کہنے لگیں کہ مجھے 1 سے 2 دفعہ میری آواز میں، یعنی میری آواز میں نے امی کو بلایا اپنے کمرے میں۔ امی نے جب جا کر دیکھا میں تو گھر پر تھا ہی نہیں، تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ شام تک ہم لوگوں کے گھر میں عجیب ہی معاملات ہوتے رہے، کبھی چھت کے اوپر سے کوئی چیز گری، یہ دن کے ٹائم کی باتیں ہیں، کوئی چیز گرنے لگ جاتی تھی۔ شام کو ہم لوگ پھر وہاں پر گئے، وہاں پر تو وہ بابا جی تھے ہی نہیں، قبرستان میں بھی دیکھا، پھر واپس آ گئے۔ اب ہم لوگوں کو تو ڈر لگنے لگ گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ ہم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بیٹھے بٹھائے، میں نے تو یہ چیز مذاق میں لی تھی اور میں تو ان کے پاس مدد کی سینس میں رکا تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ خیر ہم لوگ سارے ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے۔ میں نے تو گھر والوں کو صاف کہہ دیا کہ میں اکیلے کمرے میں نہیں سوؤں گا، کیونکہ امی نے جب مجھے بتایا تھا کہ تمہارے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں میری آواز میں، تو میں بہت ڈر گیا۔ ہم لوگ سارے سوئے ہوئے تھے ایک ہی کمرے میں، سارے بہن بھائی امی ابو۔ رات تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم ہوگا، مجھے کسی نے جگانا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میری آنکھ کھلی، میں نے اتنا ڈراؤنا چہرہ زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ چھوٹا سا اس کا قد تھا، ایک بچہ سا تھا، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں اس کی، اور اس کی ریڈ کلر کی زبان تھی، وہ زبان بھی مجھے اس کی ابھی تک یاد ہے، اور اس کا جسم ایسے تھا جیسے اس کے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال ہیں۔ اس نے مجھے باقاعدہ جگایا اور میری طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا اب تم نے مجھے دیکھ لی ہے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی، میں نے بہت اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ گھر والے جاگے تو میرے سامنے باہر بھاگا۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں بول بھی نہیں سکتا تھا، میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، میں بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ میں 2 سے 3 گھنٹے بے ہوش رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے یہ بات بتائی۔ ہم لوگوں نے اس بندے کو ہر جگہ پر ڈھونڈا، ہم لوگوں کو وہ بندہ نظر نہیں آیا، وہ کون تھا کون نہیں تھا۔ بالآخر جب ہم لوگوں کے گھر میں حد سے زیادہ واقعات ہونا شروع ہو گئے تو ہم لوگوں نے ایک صاحب علم ہستی سے رجوع کیا۔ وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، انہوں نے پڑھائی کی، ہم لوگوں کے گھر کو دیکھا، مجھے دیکھا۔ ان کا یہ کہنا تھا آپ لوگوں کے گھر میں ایک نہیں کافی زیادہ جنات باقاعدہ کسی نے بھیجے ہیں، شاید وہ کوئی عامل تھا، کوئی جادوگر تھا جس کے قبضے میں جنات تھے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ ہم لوگ کیا کریں، ہمیں تو وہ بندہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ جو عامل صاحب تھے انہوں نے ہم لوگوں کے گھر میں کیل لگائے، باقاعدہ چاروں گھر کے حصوں میں کیل لگائے، گیٹ کے پاس لگائے، چھت کے اوپر لگائے، ہم لوگوں کے کمروں میں لگائے، ہم سب کو گلے میں پہننے کے لیے تعویذ وغیرہ دیے، اور یہ کہا کہ صدقے کے طور پر آپ لوگوں کو ایک بکرا ذبح کر کے وہ قبرستان کے پاس جس جگہ پر اس عامل کو دیکھا تھا وہاں پر جا کر آپ لوگ رکھ آئیں، وہ خود ہی وہ چیز لے جائے گی تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، پورے گھر میں سے ایک بکرے کو چکر لگوایا، سیاہ کلر کا بکرا لے کر اس کو پھر ذبح کیا، اس کا سارا میٹ، اس کا سر، سب کچھ جا کر وہاں پر رکھ دیا۔ ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ وہ صدقہ دینے کی دیر تھی، ہم لوگوں کے گھر میں وہ معاملات ختم ہو گئی، لیکن میں اتنا ڈرا کہ میرے ایک ہنسی مذاق نے ہمیں اتنی تکلیف دی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھا، کبھی بھی دوبارہ میں اس قبرستان کے راستے سے نہیں گزرا۔ میں اس حد تک خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں کسی اجنبی سے بات نہیں کرتا تھا، میرے ذہن پر اس چیز کا اتنا گہرا اثر ہوا تھا۔ میری زندگی کی یہ کہانی تھی،
جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نوید آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں نے بدرو ناول کی آج 5th ایپیسوڈ اپلوڈ کی ہے، اس کو جا کر ضرور وزٹ کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرے چینل پر آپ لوگوں کے لیے بہت ہارر ناولز ہیں جو میں آن ایئر کروں گی۔ نوشین وائس آفیشیل پر میں شارٹس بیٹا پوسٹ کرتی ہوں، ان کو بھی وزٹ کریں، آپ کو پسند آئیں گے۔ اردو کہانیاں میری کزن کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر وزٹ کریں۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے گھر والوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔